السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، معاشرے میں عجیب سے رسوم و رواج ہیں، چیزوں کو برا اپنے از خود سمجھنا، کسی کو اچھا سمجھنا، جس طرح رات کو کہتے ہیں ناخن نہیں کاٹنا، اور شام کو گھر میں جھاڑو نہیں دینا، اگر کالی بلی آگے سے گزر جائے تو کام نہیں ہوگا، یا اگر بیٹی کی رخصتی کر دی گھر سے تو اس وقت بھی جھاڑو نہیں دینا کہ اچھا نہیں لگتا کہ آج بیٹی کی رخصتی ہوئی ہے۔ تو اس کے بارے میں ان کی کوئی دینی حیثیت ہے یا یہ ایسے ہی بنی ہوئی باتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے زاہد بھائی کہ جو باتیں آپ نے پوچھی ہیں، ہمارا اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس میں جو چیزیں ہماری ضرورت کی تھیں یا ان سے ہمیں بچنا چاہیے تھا، اس کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے۔ ان کی جو مزید تشریح تھی، جس کی ہمیں ضرورت تھی کہ ہم اس کے بغیر از خود قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے تھے، وہ فقہائے امت نے اس کی تفصیل بتا دی ہے۔ یہ کچھ باتیں جو ہیں یہ توہمات ہیں، اس کو رسومات کہیں، توہمات کہیں، یہ ایسے ہی دائیں بائیں سے چلتی ہوئی باتیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، اور ہم نے ایسا اس کو کیا کہتے ہیں سنت درجہ پھر فرض درجے تک ہم پہنچا دیے ہیں۔ شریعت کے اندر ناخن کاٹنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ہاں، رات کو کاٹنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ تو ہے، آج کل تو ماشاءاللہ لائٹیں خوب ہیں، بجلی ہیں، کسی زمانے میں چراغ تک بھی نہیں ہوتے تھے، تو اس زمانے میں اگر کسی بزرگ نے منع کیا کہ رات کو ناخن نہ کاٹو، ناخن کچا کٹ جائے گا، انگلی زخمی ہو جائے گی، تو یہ ایک الگ موضوع تھا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح رات کو جھاڑو دینا، یہ بلی کا گزر جانا، اور جو ہے دلہن کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازے کی چوکھٹ پہ تیل کا ڈالنا، اور پھر اس قسم کی باتیں جو ہے اس کا شریعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، ان میں سے اگر کوئی بات کسی ماہر تجربہ کار کے تجربہ سے گزری ہے، یا کسی اللہ والے نے کوئی تجربہ کر کے کوئی بات کہہ دی ہے، تو اس موقع پر بھی ہم اس بات کو دین کا مسئلہ کہہ کر نہیں بیان کریں گے، نہ ہی اس کی نسبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ فلاں بزرگ کا یہ تجربہ ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اب کسی کی مرضی ہے وہ اسے اعتماد کر کے اس پر عمل کر لے، کسی کی مرضی ہے وہ اس پر عمل نہ کرے، تو اس سے وہ مجرم نہیں ہوگا۔ تو باقی اس کو سنت سمجھنا، یہ مستحب سمجھنا، یا اس کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھنا، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں جب بھی مسائل کی ضرورت پیش آئے تو علماء کی طرف، ماہر مفتیان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ان سے پوچھ کر اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ناظرین، مزید سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور اگر آپ بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنے کمنٹس میں سوالات پوچھیے، مولانا عبدالغنی صاحب دین کی روشنی میں ان کے جوابات دیں گے۔